یہ آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے، یا مسئلے کو آپ نے چھیڑا ہے جی بولیں۔ کہ بر صغیر کیا بلکہ یعنی جتنے بھی عجم ہیں، جی عرب کے علاوہ باقی جو قومیں ہیں وہ عجم کہلاتی ہیں، وہ جی جی چار بر صغیر کے ہوں، ایران کے ہوں، افغانستان کے ہوں، جو عرب نہیں ہے وہ عجم ہیں۔ جی بالکل۔ ہم بہت سارے حروف، یہ چند ایک حروف ایسے ہیں کہ ان کا ہم ایک ہی انداز میں ان کا تلفظ کرتے ہیں، جی یعنی ایک ہی جگہ سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لال ہے، وہ یعنی تجوید کے اعتبار سے اس جی کو نکالنے کی جگہ منہ میں الگ ہے، زیگ کو نکالنے کی الگ ہے، غوین کے نکالنے کی الگ ہے، جی وات کے بالکل۔ نکالنے کی الگ ہے، لیکن ہم ان سب کو ایک طرح سے بولتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثلا ذلیل کہتے ہیں، یا جو کہ زال سے ہے، جی بالکل۔ یا زائل کہتے ہیں، فلان چیز زائل ہو گئی، وہ زے سے ہے، دونوں کو ایک آواز میں جو ہے نا وہ بولتے ہیں۔ یا ظالم جو کہ اس سے ہے، لوئن سے ہے، وہ بھی اسی جگہ سے نکالتے ہیں۔ یا ضعیف ہے جو ضاد سے ہے، یعنی لوئن بھی، ضاد بھی، ذال بھی اور زے بھی، ان جی سب کو ہم ایک جگہ سے ان کا تلفظ کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں، جی بالکل۔ جبکہ تجوید کے مطابق ان کی ادائیگی کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سین اور صاد اور ثے ہے، ان کی ادائیگی کے الگ ہے، اور ہم ان تینوں کو ایک جگہ سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے ثابت ہے جس جو کہ سے کے ساتھ پڑھا جاتا جی ہے، بالکل۔ یا وہ سالم ہے جو کہ سین سے پڑھا جاتا ہے، یا صابر ہے جو سواد کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھا پڑھا جاتا ہے۔ ہم ان تینوں کو ایک جگہ سے نکالتے ہیں۔ یا مثلا ہے جس سے ہم حلوہ لکھتے ہیں، یا وہ ہے جس سے ہم لاہور لکھتے ہیں یا ہارون لکھتے ہیں، ان دونوں جی کی ایک طرح کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ تجوید کی روشنی میں ان کی ادائیگی کے جو ہے نا وہ جگہیں الگ الگ ہیں۔ جی عربوں کو ان کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ عرب کا ایک بچہ جب وہ سیکھتا ہے، پہلی دفعہ بھی ایک لفظ کو جب بولتا ہے تو وہ صحیح ادائیگی کرتا ہے۔ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کر کے ان کو سیکھنا واجب ہوتا ہے۔ جی تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، یہ توضیح وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی پڑھتا رہا ہے، اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری ادائیگی صحیح نہیں تھی، تو اس کی جو نماز ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ چند حروف جن کی میں نشاندہی کی ہے، مثلا وہ ہے کہ جو ہے نا جس سے ہم حامد لکھتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جی بالکل۔ اس کی ادائیگی کی فلان جگہ ہے، ہارون کی فلان جگہ ہے، متوجہ کرنے کے باوجود اگر وہ کوشش کر کے ان کے تلفظ کو ٹھیک نہیں کرتا تو اس کی نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور خصوصاً حج کے موقع پر وہاں بھی میں مومنین کو بتاتا رہتا ہوں، یہاں جب ورکشاپ ہوتا ہے یہاں راولپنڈی میں، وہاں بھی ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی بالکل۔ آپ کم از کم کوشش کریں، کوشش کے نتیجے میں یا تو آپ کی قرات ٹھیک ہو جائے گی، ان حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی، تو بہت بہتر ہے، نور علی نور۔ بالفرض کوشش کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر وہی غلط آپ کی جو ادائیگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ لیکن آدمی اگر کوشش ہی نہ کرے اور غلط طریقے سے پڑھتا رہے تو اس کی ظاہر نماز صحیح نہیں ہے۔ اور حج کے حوالے سے ایک بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کوشش کے باوجود اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکتا، اور وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے جو کہ طواف کا حصہ ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن یہ بندہ
کسی اور کی نیابت نہیں کر سکتا، وہ کسی کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا۔ حج بدل وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے مخارج صحیح ہوں، یا جن حروف کی میں نشاندہی کی ہے اور ان کی اپنی مقررہ جگہ سے ان کا جو ہے نا وہ تلفظ کرے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور میں نے بہت سارے اسی حج کے سفر میں بہت سارے مومنین کی قراءات حمد و سورہ کو چیک کیا ہے، یعنی ان حروف کی ادائیگی کے علاوہ بہت سارے حرف ان کی جو ہے نا وہ قراءت سے غائب ہیں۔ لہذا یعنی تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی نماز ٹھیک کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چونکہ بڑے ہونے کے بعد ایک اگر حرف کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچپنے میں اس کی اصلاح جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے۔ تو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مثلا یہ جو ہے نا وہ ورکشاپوں میں بھیجیں، سنڈے کلاسوں میں بھیجیں، یا محلے کے جو عالم دین ہیں اور ان کے پاس جا کے وہ اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، بچوں کی نمازوں کو ٹھیک کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے ہم والدین کے لیے توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی اور مکتب اہل بیت کے خطوط پر ان کی تربیت کر سکیں۔ جی